لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ کے کوئی سجیشنز ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا۔ یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر مال غنیمت حلال فرمایا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ جنگ میں جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کے مصارف کیا ہیں بتائے جا رہے ہیں۔ کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصہ فوجیوں کو دیا جائے گا، پیدل ہے تو 1 حصہ، سوار ہے تو گھوڑے کا بھی حصہ لگے گا، سواری کا بھی حصہ، اسے 2 حصے دیے جائیں۔ تو 5 حصے مال غنیمت کے کیے جائیں گے، جن میں سے 4 حصے فوجیوں پر تقسیم کیے جائیں گے، اور 1 حصہ بتایا جا رہا ہے کس لیے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خمس منے 1/5، 5واں حصہ۔ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ معلوم؟ اب یہ جو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کے بھی 5 مصارف ہیں۔ یہ 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ 5 لوگوں پر تقسیم ہوگا۔ کون کون ہے وہ؟ آپ کے رشتہ دار نبی کے، وَلِذِي الْقُرْبَى 1، وَالْيَتَامَى 2، والمساکین 3، اور وابن السبیل 4، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 مصارف ہیں۔ اس کے بعد جنگ بدر کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ جو شام سے وہ لے کر آ رہے ہیں اور مکہ جا رہے ہیں، اس کے اندر جتنا نفع حاصل ہوا ہے اس سے وہ ہتھیار خرید کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ کہا گیا کہ ان کو یہیں پکڑ لو تاکہ یہ پیسے وہاں تک پہنچے ہی نہ، کہ ان پیسوں سے ہتھیار خریدے جائیں، پھر ہتھیار لے کر کے مسلمانوں کے خلاف
वो नबर्द आज़मा हूं। इस तरह 313 मुसलमान तैयार हुए। अब ये जंगे बद्र में पहुंच गए, ये बद्र के मकाम पर पहुंच गए। आज भी वैसे ही है। ये सामने जबलुल मलाइका है जहां से फरिश्ते उतरे, और ये पूरी फील्ड है। यहां एक पुलिस चौकी है, और उसके बाद इधर से तबूक का रास्ता गया हुआ है, जिसके दोनों जानिब तकरीबन 300 किलोमीटर तक खजूर के गुंजान बागात का सिलसिला गया हुआ है। 300 किलोमीटर तक। सामने जो है ये जबलुल मलाइका है जिससे फरिश्ते उतरे हैं, सामने फील्ड है। मैंने देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुसलमान अभी पोजीशन लेकर के हटे हैं, बिल्कुल मैदान वैसे ही है। हाँ, वो कुआं वहां पट गया है जिसके अंदर मुशरिकीन की लाशें डाल दी गई थी। तो ये 313 मुसलमान मकाम बद्र पहुंच गए। ये जो काफिला था ये रास्ता बदल करके मक्का की तरफ रवाना हो गया और मुसलमानों के हाथ नहीं आया। उसने खबर ये भेज दी कि भाई मुसलमान हम लोगों के पीछे हैं, इस काफिले को पकड़ने के चक्कर में है, लिहाजा हमें बचाओ। तो उधर से अबू जहल की क़यादत में 1000 का लश्कर जर्रार, तादाद 1000 और पूरे साजो सामान के साथ रवाना हुए। जब ये आगे बढ़े तो इनको मालूम हुआ कि काफिला बचकर निकल गया है। तो इन्होंने कहा कि अब जंग करने की क्या जरूरत है, लेकिन बाज उसमें जज्बाती थे। उन्होंने कहा नहीं, अब इतनी दूर आ गए तो लड़े बगैर नहीं जाएंगे। इस तरह ये लोग आगे बढ़े। अभी इनको खौफ लगा हुआ था, इसलिए कि मक्का के करीब एक कबीला रहता था, बनु बिक्र। ये कुरैश मक्का के हमेशा मुखालिफ रहता था। इन्होंने ये सोचा कि अगर इतना बड़ा लश्कर लेकर के हम लोग बाहर निकल जाएंगे तो हम लोगों के बाहर जाने के बाद कहीं ये बनु बिक्र का कबीला मक्का के ऊपर ना हमलावर हो जाए। इन्होंने मुकम्मल लौटने का इरादा कर लिया था। इब्लीस सुराका इब्न मालिक की शक्ल में आया और इसने दो बातें कही। दो बातें क्या क्या कही उसने? कहा कि इतनी बड़ी तादाद है तुम्हारी, मुसलमान तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ये कुचल दो उनको। और रहा बनु बिक्र की तरफ से जो तुम्हें तशवीश है उसकी गारंटी मैं लेता हूं। बनु बिक्र मक्का के ऊपर हमला नहीं कर सकते। और सुराका इब्न मालिक बहुत बारसूख आदमी था। यह शैतान उसी की शक्ल में आया और दो बातें कही और घेर करके मैदान बद्र में ले आया। और जब इसने फरिश्तों को उतरता हुआ देखा तो उल्टे पैरों फिरा। अल्लाह फरमा रहा है कि फलम्मा तराअतिल फियतानि नकसा अला अक़िबैहि, जब दोनों फौजें आमने सामने हो गई तो नकसा अला अक़िबैहि, तो ये अपने एड़ियों के बल घूमा और भागा। कहा इन्नी बरीउम मिनका, मैं तुम लोगों से बरी हूं। ये ऐसे ही शैतान मुसीबत में फंसा देता है, और जब इंसान मुसीबत में फंस जाता है तो कहता है कि मैं तुमसे बरी हूं। यानी पहले बोलता है चढ़ जा बेटा सूली पर, और जब सूली पर चढ़ जाता है तो कहता मैं तुमसे बरी हूं। यह काम है शैतान का। लोगों ने कहा कि बाबा कहां जा रहे हैं आप? आपने तो कहा था हम आपका साथ देंगे, कहां जा रहे? अरे काम मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे हो। इन्नी अरा माला तरोन, मैं फरिश्तों को उतरता हुआ देख रहा हूं। मैं वो ये कहना चाह रहा हूं, इन्नी अरा माला तरोन, मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, लिहाजा मेरा यहां से भाग जाना ही बेहतर है। और कहने लगा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। इसमें एक मुफस्सिर ने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला है कि आदमी सिर्फ जबान से कहे मैं अल्लाह से डरता हूं तो इतना काफी नहीं है, जब तक कि वो फेले मामूर और तर्क महजूर न करे, कि अल्लाह ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया उसको न करे और जिन चीजों से बचने का हुक्म दिया है उससे न बचे। तो सिर्फ जबान से ये कह देना कि मैं अल्लाह से डरता हूं इतना काफी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अल्लाह से डरता हूं। अरे भाई अल्लाह से डरते हो तो
تو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اسے کیجئے اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیے. آپ تو فعل مامور اور ترک محظور نہیں کر رہے اور زبان سے صرف بول رہی نہیں اخاف اللہ. جی میدان جنگ میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر دو نعمتیں فرمائی, دو نعمتیں عطا کی. ایک تو نبی کو خواب میں دکھایا کہ کفار مکہ کا جو لشکر ہے وہ بہت کم ہے. اب یہ خواب جب آپ نے مسلمانوں کو سنایا تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی, ارے کم ہے دیکھ لیں گے ان کو. تو ایک تو آپ کو خواب میں دکھائے گا, وہ خواب آپ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے. اور دوسری اللہ کی نعمت یہ ہوئی کہ جب یہ آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی نگاہوں میں کفار بہت کم نظر آئے, تو یقیناً اور زیادہ ان کی ہمت بڑھ گئی کہ نبی کا خواب بالکل سچ ہے. اچھا, کفار کی نگاہ میں بھی یہ کم نظر آئے, کفار کی نگاہوں میں بھی یہ کم نظر آئے. اس وجہ سے اللہ نے ان کی نگاہوں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا کہ اگر زیادہ دکھائی دے تو کہیں میدان چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائیں, باقاعدہ ان کو لڑنا ہی ہے آج. اور جب لڑائی شروع ہوئی تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی نگاہوں میں مسلمانوں کے لشکر کو بہت بڑا دکھا دیا, کثیر تعداد میں دکھا دیا. ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر مسلمانوں نے میدان مار لیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت. اللہ اکبر. تو ایک مفسر لکھتا ہے, بہت غور سے سنو ہے, کہتا ہے لا تغرک الحسابات المادیۃ فللہ معها معادلات اخرى. یہ جو تمہارے مادی کیلکولیشنز ہیں, دنیاوی کیلکولیشنز ہیں, اس پر دھوکہ مت کھاؤ, اس سے دھوکہ مت کھاؤ, اس پر مغرور مت ہو جاؤ. فللہ معها معادلات اخرى. اللہ تبارک و تعالی کے پاس دوسرے ایکویشنز ہیں, دوسرے الٹرنیٹیوز ہیں. دیکھو, اور وہی ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے مادیت کے مقابلے میں غیر مادیت کو لا کر کے کھڑا کیا. نہیں, اللہ نے مادیت کے سامنے غیر مادی کو لا کر کے کھڑا کر دیا. کون آئے؟ فرشتے, نور کے بنے ہوئے, مادی تھوڑی ہے, میٹیریلسٹک تھوڑی ہے وہ. اللہ تبارک و تعالی نے مادے کے مقابلے میں غیر مادہ کو لا کر کھڑا کر دیا. تو فللہ معها معادلات اخرى. تو دنیا کے جو کیلکولیشنز ہیں ان کیلکولیشنز سے دھوکہ مت کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوسرے ایکویشنز بھی ہیں. فللہ معها معادلات اخرى. معادلہ مینس ایکویشنز, الٹرنیٹیوز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس الٹرنیٹیو, کیسا الٹرنیٹیو تھا؟ لا کر کے کھڑا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادیت کے خلاف غیر مادی مخلوق کو, فرشتوں کو. اور ایک قلیل تعداد کو ایک کثیر تعداد کے اوپر فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اب لیہلک من ہلاک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ. اب جو مرے ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو, اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ تھا. مسلمانوں کا فتح یاب ہونا ایک امر ناممکن, ایک امر محال تھا کہ قلیل تعداد میں بے سر و سامان لوگ ایک کثیر تعداد کے اوپر جو اسلحوں سے مزین ہے اس سے کیسے جیت سکتے ہیں. ان کا فتح یاب ہونا در حقیقت خارق عادت چیز تھی, ایسا ہوتا نہیں ہے, امپاسبل تھا. اللہ نے یہاں امپاسبل کو پاسبل کر کے بتایا, یہ بتانے کے لیے کہ اسلام حق ہے, ورنہ قلیل تعداد کو کثیر تعداد کے اوپر فتح نہ دی جاتی. لہذا اب حق واضح ہو گیا ہے. اب جو مرے وہ دلیل کے ساتھ مرے, اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. حق واضح ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے حق واضح کر دیا, دلیل آ گئی, بینہ آ گیا ہے. اب جو زندہ رہے وہ بینہ کے اوپر, دلیل کے اوپر, اور جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. اس کے بعد کہا گیا کہ میدان جنگ میں ایک کام کرو, اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اللہ اکبر. میدان جنگ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو عام حالات میں تو ہمیں بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے.
मैदान जंग के हालात बड़े ही अजीब किस्म के होते हैं। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र इस बात की दलील है कि जो आदमी जंग जीतना चाहे उसे चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला को जंग में भी बराबर याद रखे। इसी वजह से कहा गया कि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र। कहा ये जंग का बयान चल रहा है, उसमें कहा गया लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो। एक मुफस्सिर लिखता है मन अरादल फलाह फलयुक्सिर बिद्दुआ फलयुक्सिर बिज़िक्र, जो आदमी फलाह चाहे, मन अरादल फलाह फलयुक्सिर बिज़िक्रिल्लाह, जो आदमी कामयाबी चाहता है उसे चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र करे। लिहाजा अगर आपको कोई कामयाबी चाहिए दुनियावी और दीनी तो आपको कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना चाहिए। देखिए ऐन मैदान जंग में कसरत से जिक्र करने का हुक्म दिया गया है और कहा कि जिक्र से दो फायदे हैं, एक तो अगर जंग में नहीं है तो, और जंग में है तो, दोनों जगह पर जिक्र के फवाइद हैं। मुफस्सिर लिखता है कि अज़्ज़िक्रु सबातुल लिल क़ल्ब इंदल कर्बी वलिल क़दम इंदल हर्बी। कितना अच्छा तफसीर है। वो कहता है अगर अल्लाह का जिक्र करोगे तकलीफ के वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को करार दे देगा, और अगर अल्लाह का जिक्र करोगे जंग के वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कदम को करार दे देगा। तो अगर सेबाते कल्ब चाहिए तकलीफ के वक्त तो अल्लाह का जिक्र करो, और सेबाते कदम चाहिए इसलिए कि जंग में कदम नहीं उखाड़ना चाहिए। आदमी का कदम उखड़ गया तो सामने वाला मैदान मार लेगा। तो कदम जमाने के लिए, दिल जमाने के लिए मुसीबत के वक्त जिक्रुल्लाह, और कदम जमाने के लिए मैदान जंग में जिक्रुल्लाह। तो अगर दिल जमाना है तो अल्लाह का कसरत से जिक्र, और मैदान जंग में कदम को जमाना है तो अल्लाह का जिक्र। तो दोनों जगह फायदे हैं, तकलीफ के वक्त भी और मैदान जंग में भी, कर्ब में भी और हर्ब में भी। कर्ब कहते तकलीफ और हर्ब कहते हैं जंग। तो दोनों जगह अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो, दोनों जगह कामयाब हो जाओगे। और कहा कि एक चीज से बचो, वला तनाज़उ फतफशलू, अगर झगड़ा करोगे आपस में, इख्तिलाफ करोगे तो हार लाजिमी है, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। एक मुफस्सिर लिखता है, बहुत अच्छा तफसीर लिखता है, मा हल्लन निज़ाउ फी अम्रिन इल्ला अफ़शलहुल्लाह, किसी मामले में भी अगर झगड़ा हुआ तो समझो उस मामले में नाकामी लाजिम है। लिहाजा किसी मामले में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर झगड़ा हो गया तो नाकामी रखी है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वला तनाज़उ फतफशलू, अगर झगड़ा करोगे इख्तिलाफ करोगे तो फतफशलू, तो नाकामी लाजिम है, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। इस तरह ये जंग बद्र का बयान खत्म होता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मरने लगता है और उसने हक को कबूल नहीं किया है, काफिर है वो, तो फरिश्ते उसके मुंह पर मारते हैं और उसकी पीठ पर मारते हैं। फरिश्तों की मार कैसी होती है आदमी बता भी नहीं सकता, इसलिए कि मरने से पहले उसकी जबान पर मोहर लगा दी जाती है, कुछ बोल नहीं सकता वो, ऐसे से खाली करता है, वो बोल नहीं सकता। जिंदगी भर बहुत बोला हो, बहुत दौड़ा हो, खाली ऐसे ऐसे करता है पागलों की तरह, कोई बता नहीं सकता मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। और सबका यही हाल होने वाला है। उसकी तफसील हम इंशाअल्लाह सूरह वाक़िया में करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मरने वाले के क्या नक्शा खींचा है। हौल से दिल बैठ जाएगा, ऐसा नक्शा वहां खींचा गया। अभी तो बहुत बोल रहा है, इसके बाद खाली ऐसे ऐसे करता है, जबान नहीं चलती। तो ऐसे ऐसे करने से पहले सुधर जाओ, नहीं तो ऐसे ऐसे करते रहोगे खाली। तो यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, पीठों के ऊपर मारते हैं और चेहरों के ऊपर मारते हैं। एक मुफस्सिर ने इसका मतलब यह बयान किया है कि पीठ और चेहरे पर मारने का मतलब यह है कि सामने देखता है तो नाकामी और नामुरादी, उसे मालूम हो जाता मेरे साथ अब क्या होने वाला है, और पीछे देखता है तो दुनिया छोड़ने का सदमा है, दुनिया छूट गई। जिसके पीछे जिंदगी भर ये कुत्ते की तरह दौड़ता रहा, दुनिया छूट रही है,
اور سوائے چند گز کفن کا کچھ لے کر جانے والا نہیں ہے. اس کو معلوم ہو رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو حرام کمائی میں لگے ہوئے ہیں, بائی ہک اور بائی کروک. کیسے بھی مال آئے آنے دو, کیا جانے والا ان کے ساتھ؟ کچھ جانے والا نہیں. تو چہرے پر مارنے کا مطلب اور پیٹھ پر مارنے کا مطلب کیا؟ چہرہ آگے ہوتا ہے, پیٹھ پیچھے ہوتی ہے. تو چہرے کا مطلب ہے کہ آگے دیکھتا ہے تو نامرادی اور ناکامی, عذاب منتظر ہے, اس کا انجام دکھائی دے رہا ہے. اور جب پیچھے دیکھ رہا ہے تو جس دنیا کو بنانے کے اندر اس نے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی, وہ دنیا چھوٹ رہی ہے. تو دنیا چھوڑنے کا صدمہ تو پیٹھ پر مار کی طرح ہے, اور سامنے جو اس کا انجام بد دکھائی دے رہا ہے یہ چہرے پر مار کی طرح ہے. یضربون وجوہہم وادبارہم, اور حقیقت میں مارتے بھی ہوں گے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کوئی نعمت دے, علم کی نعمت دے, حسن کی نعمت دے, مال کی نعمت دے, اثر و رسوخ کی نعمت دے, اقتدار کی نعمت دے, بادشاہت عطا کرے, یہ سب ساری نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں اس وقت تک اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ انسان اپنے عمل کو نہیں بدل دیتا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتا جب تک نعمت نہیں بدلی جاتی. ایک مفسر لکھتا ہے کہ اگر آدمی اپنی معصیت کو طاعت سے بدلتا ہے, نافرمانی کو فرما برداری سے بدل دیتا ہے, اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اب میں تیری طاعت کی طرف آتا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا کو عافیت سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے. اور اگر آدمی اس کے الٹا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کو ذلت میں بدل دیتا ہے اور عافیت کو عقوبت سے, سزا سے بدل دیتا ہے. تو جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں بدلتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کو نہیں بدلتا ہے, جب تک اچھی حالت میں رہتا ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے. جیسے وہ محاورہ غلط ہے, everything is fair in love and war, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. ایک محاورہ ہم اور بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. تو اینٹ کا جواب پتھر سے قرآن کہتا ہے یہ محاورہ بھی غلط ہے. فرمایا گیا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چوری چھپے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہو گیا خیانت کرنے والے ہیں, تو بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ خیانت کرنا چاہیے نا. فرمایا گیا نہیں, بلکہ یہ جو معاہدہ ہے ان کے منہ پر پھینک دو کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے تم عہد شکنی کرنے والے ہو, لہذا یہ صلح اور مصالحت یہ تمہاری طرف پھینک دی جاتی ہے. اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین, وہ خیانت کر رہے ہیں. وہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً, سامنے والا خیانت کر رہا ہے مگر اللہ فرما رہا ہے کہ بدلے میں خیانت نہیں کرنی ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین, بس اتنا ہے کہ انہیں بتا دو کہ تم عہد شکنی کی طرف مائل ہو گئے ہو, لہذا ہم لوگ اس عہد کو تمہاری طرف پھینکتے ہیں, ہم خیانت نہیں کریں گے. تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا جو معاملہ ہے, جو محاورہ ہے, وہ غلط ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں. آگے ایک آیت کریمہ اور بہت پیاری ہے, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. وہ لوگ نہ گمان کریں جو بچ گئے, وہ کافر نہ گمان کریں جو بچ گئے یہ کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ہوا یہ کہ میدان بدر میں جتنے لوگ آئے تھے 70 تو گرفتار ہوئے تھے, بلکہ کتنے لوگ مارے گئے تھے اور شکست فاش دی گئی تھی. تو اس میں کچھ لوگ بھاگ نکلے تھے, بچ گئے, ان کی جانیں بچ گئی, اور کچھ لوگ اس میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو بھاگ کر کے اپنے آپ کو بچا لے گئے یا جو لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور بچ گئے, یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے. اللہ کبھی بھی ان کو پکڑ سکتا ہے, اور جب پکڑے گا تو یہ سرک نہیں سکتے. یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے
در حقیقت ان کے عذاب کے اندر زیادتی کی جا رہی ہے. جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے عذاب اتنا سخت آنے والا ہے. اس سے ایک مفسر نے بڑا اچھا نقطہ اخذ کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی بیماری میں یا مصیبت میں مبتلا تھا اور وہ مصیبت دور ہو گئی اور اس بیماری سے اس کو نجات مل گئی, اور یہ آدمی گنہگار تھا. ایک گنہگار مصیبت میں مبتلا تھا اور کسی بیماری میں مبتلا تھا, اس گنہگار کی بیماری دور ہو گئی اور مصیبت جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب اگر یہ آدمی اب بھی اپنے گناہ پر ڈٹا ہوا ہے, اس کا جرم مسلسل جاری ہے, تو اس کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے در حقیقت جب پکڑ ہوگی تو یہ ڈھیل جتنی دی جا رہی ہے عذاب اتنا بڑھایا جا رہا ہے, اتنی سختی سے اس کی پکڑ ہوگی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تمہارے اندر بھی قوت جمع کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, طاقت جمع کرو. تم سامنے والا قوت جمع کر رہا ہے اور آپ خالی آتے, تو قوت جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جتنی قوت ان کے پاس ہے اتنی قوت جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جتنی تم قوت جمع کر سکتے ہو اتنی کرو. رہا اللہ کی مدد کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالی مدد اپنی طرف سے کرنے والا ہے, مدد تو اللہ کی طرف سے. تو یہ نہیں کہ جتنا ان کے پاس ساز و سامان ہے, جتنی قوت ان کے پاس ہے اتنی قوت آپ بھی جمع کریں, بلکہ مستطعتم, جتنی قوت جمع کر سکتے ہو اتنی قوت تم جمع کرو. بقیہ نصر من عند اللہ, مدد اللہ کی طرف سے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ قوت کا کیا مطلب ہے, قوت جمع کرو تو تتناول کل قوت عقلیت وہ بدنیت وہ سیاسیت. وہ کہتا ہے کہ قوت جمع کرنے کا کیا مطلب ہے, عقل کے اندر قوت ہونی چاہیے, یعنی پڑھائی بہت اچھی کرو تم, تمہاری تعلیم بہت اچھی ہونی چاہیے, اور بدنیت تمہارے بدن کے اندر قوت ہونی چاہیے, وہ سیاسیت سیاسی پاور بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے. گویا کہ عقلی قوت, تعلیمی صلاحیت, تعلیمی قوت, بدنی قوت اور سیاسی قوت, یہ تینوں چیزیں قوت کے اندر شامل ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنا ہو سکے بدنی قوت, عقلی قوت, علمی قوت اور سیاسی قوت جمع کرو. جتنا ان کے پاس ضروری نہیں کہ اتنی قوت جمع کرو, جتنی ہو سکے کرو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر پکا مومن بننا ہے تو دو چیز کرنا ہوگا, یا تو انصار بن جاؤ یا مہاجر بن جاؤ. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. پکے مومن کون؟ اولئک هم المؤمنون حقا. کون یہ پکے اور حقیقی مسلمان؟ کون؟ والذین آمنوا وہاجروا, ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی, مہاجر. والذین آووا ونصروا, اور جن لوگوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا. اب لٹے لٹائے مدینہ میں آئے, لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. تو اگر پکے مومن بننا ہے, پکا مومن بننا ہے تو انصار کے منہج پر چلو, اور اگر پکا مومن